اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 50 تا 57 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے طلب کیا جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی صحیح تعبیر بتانا، بادشاہ کی طرف سے ان کو خزانے کا محافظ مقرر کیا جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملک ائتونی بہ۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم۔ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ سب عورتوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ اس پر عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک وہ سچا ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات پوچھنے سے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي۔ میں اپنے نفس کی پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک انسان کا نفس تو اسے برائی ہی پر آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ ان ربی غفور رحیم۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ پھر جب یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجئے، کیونکہ میں ایک اچھا محافظ بھی ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں اقتدار بخشا کہ جہاں چاہے اس میں اپنی جگہ بنائے۔
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کے پابند رہے ان کے لیے آخرت کا اجر تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا.